السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مجھے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ اسٹڈیز میں بیسٹ اسٹڈیز ہے تو بولا جائے گا تو اسلامک اسٹڈیز ہے، Obviously, ٹھیک ہے، تو 100%. کیا باقی جو بھی اسٹڈیز ہے جو بچے لیتے ہیں جیسا انجینئرنگ ہو، ڈاکٹر ہو، تو کیا یہ نہیں کرنا چاہیے، اسلامک اسٹڈیز کو مطلب پریفرنس دینا چاہیے کیا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تحسین ہے یو اے ای سے سوال آپ نے سن لیا ہے، دراصل بڑا اہم سوال ہے مسلمان بچیوں کے لیے، مسلمان بچوں کے لیے دین سیکھنا پریفرنس میں ہونا چاہیے یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا پریفرنس میں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب پیش کروں، عبداللہ ابن مبارک کا ایک شعر ہے بہت خوبصورت، رضینا بقسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں جبار کی تقسیم سے جو ہم میں ہے، لنا علم وللجہال مال۔ عبداللہ ابن مبارک یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ طلب العلم، یہ علم کو حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کا رازق کون ہے، اور اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کس کی عبادت کس طریقے سے کرے گا اور کب کب کرے گا، یہ بھی اسے پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی علم ہے جو کہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ اوبویسلی ہم فوقیت دیں گے علم اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں اور ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم علم حاصل کریں گے، دینی تعلیم حاصل کریں گے، اپنے بچوں کو دلوائیں گے، لیکن دنیاوی تعلیم سے ان کو محروم کر دیں گے، کیا یہ انصاف ہوگا؟ جی نہیں، یہ انصاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ علم حاصل کرنے سے آپ کو دراصل ایک انسان کو، اگر عورتیں تحسین، اگر آپ کی بچیاں ڈاکٹر نہیں ہوں گی تو ہماری بچیاں، مسلمان بچیاں پھر کس کے پاس اپنے علاج و معالجے کے لیے جائیں گی؟ اس لیے شیخ عبدالعزیز بن باز نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم ملا ہے، دین کے عالم ہیں، اللہ نے ان کو علم سے مالا مال فرمایا ہے، اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی جو تم کرتے ہو خبر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راہ چلتا ہے، اللہ اس کے سبب اس کو بہشت کی راہ چلاتا ہے، اور طالب علم کی خوشی کے لیے فرشتے اس کے روبرو اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے بخشش چاہتے ہیں، اور جو آسمان اور زمین میں رہنے والے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، اور عابد کی اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی بزرگی تمام تاروں پر ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ابو ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، وہ فرما رہے تھے کہ مرحبا تم کو موافق و وصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ لوگ تمہارے تابع ہیں، اور مرد آئیں گے تمہارے پاس زمین کے کناروں سے سمجھ حاصل کرنے کو دین کی، پھر جب وہ تمہارے پاس آئیں پس طلب کرو ان کے لیے خیر کو، یعنی ان کو نصیحت دو، واعظ و نصیحت کرو۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جس سے متعدد احادیث سے اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں علم کی نشر و اشاعت چاہے وہ کسی بھی طرح کا علم ہو، آف کورس فوقیت ہم اسلامی تعلیمات کی دیں گے، لیکن جو دوسرے علوم ہیں وہ بھی اس کو اگنور نہیں کیا جائے گا۔ شیخ ابن باز سے یہی پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، ان عورتوں کو کیا گھر ہی میں بیٹھنا چاہیے یا پھر درس و تدریس کا کام، ڈاکٹری کا کام اور دیگر جو امور ہیں ان کاموں کو بھی یہ عورتیں انجام دے سکتی ہیں؟ یہ ہمیں بتا دیجئے۔
المرأة لها أعمال والرجل له أعمال. یہاں شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں في بعض یہاں ان دونوں کو ایک تو مردوں کے کچھ کام ہیں کرنے کے، ایک عورت کے کچھ کام ہیں کرنے کے، اور کچھ کام ایسے بھی ہیں جو دونوں مرد اور عورت کر سکتے ہیں. جی ہاں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ مرد نہیں کر سکتا، یہ عورت نہیں کر سکتی، یہ عورت بھی کر سکتی ہے اور یہ مرد بھی کر سکتے. مثال کے طور پر درس و تدریس کا کام ہے، عورتیں بھی کریں گی، مرد بھی کریں گے. طب کا کام ہے، عورتیں بھی کریں گی، مرد بھی کریں گے. نرسنگ کا کام ہے، عورتیں بھی کریں گی، مرد بھی کریں گے. تجارت ہے، عورتیں بھی کریں گی، مرد بھی کریں گے. نیک اور خیر اور بھلائی کے کاموں کی نصیحت کرنا ہے، وہ عورتیں بھی کریں گی، مرد بھی کریں گی. لیکن ان کے لیے کچھ اسلام نے دائرہ بنایا ہے. اس دائرے کو مد نظر رکھتے ہوئے، خلوت سے بچتے ہوئے، اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہوئے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، عزت کو اپنی محفوظ کرتے ہوئے، کسی کو نقصان نہ پہنچاتے ہوئے، کسی کے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنتے ہوئے، تب آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اسی طریقے سے دنیا کی جس دوسری قومیں ترقی اور تعمیری کام کر رہی ہیں، مسلمانوں کو بھی اس طرز پر ترقی اور تعمیری کام میں برابر شریک رہنا چاہیے. تو یہ سوچنا بہت ساری خواتین کا کہ ہمیں ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، ہمیں اب اگر ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو پھر یہ مسلمان خواتین جائیں گی علاج کے لیے کس کے پاس؟ اگر عورتیں ڈاکٹر نہیں بنیں گی یا عورتیں وہ ٹیچرز یا پروفیسرز نہیں بنیں گی، یونیورسٹیز اور کالجز میں لوگوں کو نہیں پڑھائیں گی، بچیوں کو نہیں پڑھائیں گی، تو پھر اس کے جو مقاصد ہیں اسلام کے، یہ تو بہت اہم مقصد ہے تاکہ علم حاصل کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم جو ہوتا ہے نا، جاہل، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ دونوں برابر ہیں، جو علم رکھتے ہیں اور جو جاہل ہوں؟ نہیں. عبداللہ بن مبارک تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو اللہ کا شرف اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہمیں علم سے مالا مال کیا ہے، علم سے نوازا ہے. تو علم حاصل کرنا، مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یہ کہنا کہ اسے یہ تو فریضہ ہے، یہ تو ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کی عبادات کا حق ادا کریں اور اس کے پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز اور روزے کے تمام احکام ہم سیکھیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہمارے پاس اور کوئی دوسرے حقوق نہیں ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس اور دوسرے بھی حقوق ہیں. دوسرے حقوق یہ ہیں کہ ہم سماج میں ان بچیوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں، ان جاہل یا ان بچوں کے لیے جو کہ علم حاصل کرنے کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اگر آپ نہیں پڑھانے جائیں گی وہاں پر، تو پھر وہاں پر وہ پڑھانے جائیں گے جو اپنے مقصد کی باتیں آپ کی جنریشن کو غیر ضروری طور پر فیڈ کر رہی ہوں گی. اور وہاں سے وہ جب نکلیں گی تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے کہ ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ عورتیں نکلتی ہیں، وہاں پر تعلیم حاصل کرتی ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں، اور باہر نکل کر پھر وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. تو جب تک کہ آپ کی نمائندگی کرنے والے ٹیچرز، آپ کی نمائندگی کرنے والے ڈاکٹرز، آپ کی نمائندگی کرنے والے اساتذہ یا ممرضات یا نرسیں ہاسپٹلز اور کالجز میں نہیں ہوں گی، تو میں سمجھوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم انصاف سے کام نہیں لیں گے، اور جو اسلامی تعلیمات کے مطابق علم حاصل کرنے کی جو وجہ ہے اس کو بھی ہم صحیح طریقے سے پورا نہیں سمجھ پائیں گے اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو ان کا حق ادا کر پائیں گے. تو ہمیں اور آپ کو، ہمارے بچوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، ہماری بچیوں کو بھی ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، جو بھی آپ بنیں. لیکن شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے ایک حدود ہیں، آپ اپنی عزت کی، آبرو کی، جسم کی، نظروں کی، سب کی حفاظت کرتے ہوئے آپ مسلمانوں کی ترجمان ہیں، وہاں پر جاتی ہیں، اپنے بچوں کو ایسی سیکھ دیں. وہ جو پروفیسر اور ڈاکٹرز کام کر رہی ہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں، ان کے ذہن میں یہ ڈالیں کہ یہ مسلمان ہیں، انہیں دنیا کو بہت خوبصورت دنیا بنانا ہے اور اپنے دین کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا ہے. اسلام نے جو امور اور ضوابط رکھے ہیں اس کو ہمیں
کبھی بھی پامال نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ اگر آپ نہیں جائیں گی نا کالجز اور یونیورسٹیز میں علم حاصل نہیں کریں گی تو ڈاکٹر، میں کتنے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں انہوں نے علم حاصل کیا، لیکن چونکہ جب وہ علم حاصل کر رہی تھیں تو وہ ان یونیورسٹیز میں پڑھ رہی تھی جہاں پہ انہیں پڑھانے والے مسلمان نہیں تھے، جہاں پہ پڑھانے والی مسلمان نہیں تھی، اور نکل کر انہوں نے کیا کیا، آج کسی سکھ کے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے جن رہی ہیں، اور کسی فلانے کے یہاں بیٹھی ہوئی. میں کس شخصی طور پر جانتا ہوں ایک خاتون کو جو کہ سکھ سے شادی کر لی اس نے. اب آپ بتائیے، جب تک کہ والدین اور اساتذہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈالیں گے کہ تم مسلمان ہو، تم اس دنیا کی اچھی تعلیم حاصل کرو، اچھا کام کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کو پشے پشت ڈال دو. اپنا بہت خیال رکھیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ میں نے بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے مرد علم حاصل کر رہے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.